یہ پہلے پارے کے اندر ہے، پہلے پارے میں کا 8واں رکوع ہے، 8واں رکوع جہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یعنی مکمل ہو رہا ہے، اس کے آخری جو لائنز ہیں ان کے اندر جہاں پہ النصف لکھا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ والا لفظ مل جائے گا۔ یہ سب سے مشکل لفظ ہے، اور بھی الفاظ ہیں لیکن سب سے پہلے یہ لفظ پڑھیں گے، سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، اس کے بعد باقی الفاظ کی طرف جائیں گے۔ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ یہاں پر بما فتح اللہ علیکم، اس جو مشکل لفظ ہے اس کے ہم ہجے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ لام زیر لی، یا پیش یو، لیو، ہا الف مد، جیم زبر، حاج۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ سنیے گا، مد کا اکثر لوگ جو ہے وہ ہجے کرتے ہوئے نام لیتے ہیں، آج میں بھی لے رہا ہوں، اور بعض اوقات میں ہجے کرتے وقت مد کا نام نہیں لیتا پڑھنے والے کی آسانی کے لیے، کہ کہیں پڑھنے والا پریشان نہ ہو جائے کہ اتنے نام جو ہے ان الفاظ حروف کے کیسے لیے جائیں۔ جو نیا بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات سمجھیے گا کہ جیم کے اوپر اکثر لوگ، کیونکہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی تھی، اپلوڈ کی تھی، تو اس میں بار بار نیچے کمنٹ آ رہے تھے کہ پلیز یہ بتایا جائے کہ یہاں پہ جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جیم پہ قلقلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا جیم پہ قلقلہ تب ہوتا ہے، یا بلکہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن حروف قلقلہ کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب تک وہ ساکن نہیں ہوں گے اس وقت تک ان میں قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جیم ساکن نہیں ہے، جیم جو ہے وہ مشدد ہے، اگر ساکن ہوتی تو پھر یہاں پہ بھی قلقلہ ہوتا، لیکن یہاں پہ ساکن نہیں ہے۔ جب ہا کو جیم سے یعنی ہا کو لمبا کر کے مد پوری کر کے جیم کے ساتھ ملائیں گے، جیم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اس وقت جیم پہ ہم تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، دباؤ دے کے پڑھیں گے، کیونکہ جیم کے اوپر شد ہے، تاکہ ہاف اس کی شد کی جو ہاف حالت ہے وہ پڑھی جائے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ قلقلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف جیم زبر، حاج، جیم واو پیش، جو کاف میم پیش کم، لیحاجوکم۔ اوکے، یہ اس لفظ کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، یا بلکہ یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں، پوری آیت سے نہیں پڑھتے تو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ۔ یہاں پر 5 سے 6 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو مد ہے مد لازم ہے، مد لازم کی مقدار جو ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے اتنا ہی ہوتی ہے، اور اس کو آپ آسانی سے جو ہے وہ لمبا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ جو لفظ ہے عند ربکم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے،
تو یہاں پہ بھی نون ساکن کا اخفا ہوگا، اور ربکم را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. اور یہاں پہ جب وقت، بلکہ آیت ختم کر لیتے ہیں، افلا تعقلون. اب اس کے بعد والے لفظ پہ چلتے ہیں، جو مشکل لفظ ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ والی غلطی جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ غلطی پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا چوتھا رکوع ہے. چوتھے رکوع کا جو اینڈ والا حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ والی آیت کریمہ مل جائے گی. کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، وَأَقِیمُوا، اس کے بعد ہے الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے. یہ دیکھیں، وَأَقِیمُوا، قاف حروف مستعلیٰ میں سے اپر پڑھا جائے گا، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، وَأَقِی. اب سمجھنے والی بات ہے، توجہ سے آپ نے سیکھنا ہے. میم کے بعد جو واو آ رہا ہے، پھر واو کے بعد الف آ رہا ہے، پھر الف آ رہا ہے، پھر لام آ رہا ہے، اس کے بعد صاد آ رہا ہے. اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ دیکھیں، میم کو جب صاد کے ساتھ ملائیں گے تو بیچ میں واو، الف، الف پھر لام، یہ چاروں حروف کو چھوڑ دیں گے، گرا دیں گے. میم کو ڈائریکٹ اس حرف کے ساتھ ملائیں گے جس حرف کے اوپر شد ہوگا. اب یہاں پر کس کے اوپر شد ہے؟ صاد کے اوپر شد ہے، تو ہم نے صاد کے ساتھ میم کو ملانا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا جائے گا وَأَقِیمُوا وَالصَّلَاةَ، واو جو ہے وہ بھی پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیش ہے یہ واو کا پیش نہیں ہے، یہ پیش میم کا پیش ہے. تو ہم نے میم کو صاد کے ساتھ ملانا ہے. کیسے؟ وَأَقِی، میم صاد پیش، مس صاد زبر صا، وَأَقِی مُصَّا. صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اس کا مخرج آپ کو میں بتا دوں کہ، بلکہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نہ ہی اوپر والے دانتوں سے ملانا ہے، ٹچ کرنا ہے، اور نہ ہی نیچے والے دانتوں سے ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا گیپ دے کے پڑھنا ہے. زبان دانتوں سے بالکل بھی نہیں ملنی چاہیے، لگنی چاہیے، ٹچ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے، اتنا گیپ ہو کہ سیٹی کی آواز نکل سکے. اگر زبان دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو گئی، دانتوں کے ساتھ لگے گی، تو پھر کبھی بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. یہ یاد رکھیے گا. تھوڑا سا گیپ دے کے پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز بھی آئے گی. پھر زبان کو صاد پڑھتے وقت زبان کو آپ نے اوپر والے تالو کی طرف اٹھانا ہے. جیسے ہی اوپر والے تالو کی طرف اٹھائیں گے تو صاد اپنے مخرج سے ادا ہو جائے گا اور پر پڑھا جائے گا. کیسے؟ صاد وَأَقِی مُصَّا. اب صاد کے بعد لام ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. ہم نے لام کو، لام کے آگے جو واو ہے، یہ واو کو نہیں پڑھنا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ واو کا ہے، لام کا نہیں. اس کا لام پہ بھی کھڑا زبر پڑھ دیتے ہیں، واو کے اوپر بھی کھڑا زبر پڑھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کھڑا زبر کس کے اوپر ہے؟ لام کے اوپر ہے. واو کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، لا تا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اوکے. اس کے بعد ہے، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. تھوڑا سا میں اس کو اوپر کی طرف سکرول کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو. جی، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے. اب تا کے بعد واؤ آ رہا ہے، الف ہے، الف ہے، پھر لام ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سے حرف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے واؤ کو، تا کو. ہم نے واؤ کے ساتھ بھی نہیں ملانا، الف کے ساتھ بھی نہیں ملانا، پھر الف ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ملانا، پھر اس کے بعد لام ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. ہم نے تا کو
کنیکٹ کرنا ہے, ملانا ہے زا کے ساتھ, جس حرف کے اوپر شد ہوگا اس کے ساتھ. شد کس کے اوپر ہے؟ زا کے اوپر ہے, تو ہم نے تا کو زا سے ملانا ہے. یہ جو پیش ہے یہ تا کا ہے, واؤ کا نہیں ہے. تا زا پیش, تز زا زبر زا, تزا وآتزا. اب اسی طریقے سے کاف کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے, کاف کے بعد واؤ ہے, واؤ کے بعد تا ہے. کاف کو ہم نے کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار, اور واؤ کو نہیں لمبا کرنا, کیونکہ یہ کھڑا زبر واؤ کا نہیں ہے, کاف کا ہے. واؤ جو ہے واؤ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, واؤ کو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے, بالفرض اگر وقف کرنا چاہیں تب بھی واؤ کو نہیں پڑھیں گے, پھر تا کو ہا سے بدل دیں گے, پھر پڑھا جائے گا زکا. لاسٹ پہ ہا کی آواز آئے گی کیونکہ تا کو ہا سے بدل دیں گے. کیسے؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے, واؤ کے بعد را ہے, را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. عین کو کلیئر کریں گے, عین کو حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین کے بعد واؤ ہے, واؤ ساکن سے پہلے پیش تو واؤ مدہ ہوتا ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. مع اللہ کی عین, یہاں پہ بھی را کے اوپر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے, آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے, اور آگے عین ہے, یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ہم پڑھیں گے کیسے؟ ساؤنڈ میں اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہاں پہ حمزہ ساکن ہے. حمزہ ساکن آپ کو پتہ ہے, کئی دفعہ بتا چکا ہوں, ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اتأمروا, اتأمرون الناس. اب اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. کسی قسم کی اگر آپ کو اس میں پڑھنے میں پرابلم ہو تو آپ میسج کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ غالباً آپ کو میں تیسرا لفظ بتانے جا رہا ہوں. پہلے پارے کا مشکل لفظ ہے. پہلے پارے کے اندر دوسرا رکوع جہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو آخری حصے میں, دوسرے رکوع کے آخری حصے میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیت کریمہ ویسے تو پیچھے والے پیج سے سٹارٹ ہوتی ہے, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہاں سے آیت کریمہ سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں یہ مشکل لفظ ہے. ہم نے یہ والا لفظ پڑھنا ہے, سیکھنا ہے کیسے پڑھا جائے گا. یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے, توجہ سے سننا ہے آپ نے. وَلَهُمْ فِيهَا. اب یہاں پر یہ جو تا ہے, تا اگر کسی آیت کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پہ آپ رک سکتے ہیں, سٹاپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی لازمی نہیں ہے. اب یہاں سے پڑھیں گے وَلَهُمْ, واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. لام کے اوپر زبر ہے تو لام کے اوپر اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کا ساؤنڈ کتنا آتا ہے؟ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, لام زبر لا, بس اتنا پڑھا جاتا ہے. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں وَلَهُمْ, ایسا نہیں کرنا, لام کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا. وَلَهُمْ فِيهَا, یا مدہ ہے, اور ہا کے آگے جو ہے وہ الف ہے. ہا الف زبر ہا, یہاں پہ مد منفصل بھی ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے 2.5 الف کے برابر. فا کا مخرج آپ کو بتا دیتا ہوں, اوپر والے فا کا مخرج ہے, اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا نیچے والا جو کنارہ ہے, اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا. فا کو پڑھتے وقت ہونٹ بالکل بھی گول نہیں کرنے, فا فا, اس طریقے سے فا پڑھا جائے گا. یہ فا کا ساؤنڈ ہے, اور مخرج بھی آپ کو میں نے فا کا بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. فا فی ہا ازوا. اب یہاں پر مد منفصل ہے, عام طور پہ لوگ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تجوید کی اصطلاح میں اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے. منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا. یہ آپ کو میں مد منفصل کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں. مد منفصل کی تعریف بھی بتاؤں گا اور اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ یہاں پر مد منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ, جدا, اور مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا, کھینچنا, لانگ کرنا. اوکے, اب یہاں پر
یہ الف ہے، الف کے اوپر یہ جو باریک لکیر نظر آ رہی ہے یہ مد منفصل کی ہے. آگے الف کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل میں. ہم نے اس کی تعریف پڑھنی ہے. تعریف کیا ہے اس کی مد منفصل کی؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، یعنی دوسرے کلمہ بولتے ہیں لفظ کو، دوسرے لفظ میں ہو یا دوسرے کلمہ میں ہو، ایک ہی بات ہے. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگی. جیسے فیہا ازوا، یہ مد منفصل ہے. اس کی مقدار کتنا ہے؟ 2.5 الف کے برابر. آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں. فا کا مخرج بھی بتا دیا اور مد منفصل کی تعریف بھی آپ کو بتا دی اور معنی بھی بتا دیا. آگے ہے ازوا، زا میں سیٹی آئے گی اور جیم کے اوپر 2 پیش ہے. یہاں پر جیم کو جب میم سے ملائیں گے تو ادغام یرملون ہوگا. نون تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا. 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. کیسے؟ جمو. اب اس کے بعد میم کے بعد تو ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، فل موت پڑھا جائے گا. اس کا مخرج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تو کو پڑھتے وقت زبان کو اوپر اٹھانا لازمی ہے. جب اوپر اٹھائیں گے تو تب فل موت پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اوکے، یہ ہے تو کا مخرج. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور زبان اوپر والے تالو کی طرف اٹھے گی تو پڑھا جائے گا. اب تو کو جب ہا سے ملائیں گے، اکثر لوگ یہیں پہ غلطی کرتے ہیں. ہا کے اوپر شد ہے، وہ پڑھ جاتے ہیں مطہراتم. ایسے نہیں پڑھنا، بالکل غلط ہے. کیسے ہم نے پڑھنا ہے؟ ہجے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. میم پیش مو، تو ہا زبر تو، ہا زبر ہا تو، را زبر را تو، را تا دو پشتن مطہراتن. اب یہ جو میم کے اوپر شد ہے، اگر یہاں آپ ازواج پہ وقف ہو، ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ازواج پہ وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے تو پھر میم کے اوپر جو شد ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شد کو جب یہ ادغام ہوگا تب یہ میم کے اوپر جو شد ہے وہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ مطہراتن مطہراتن وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطہراتن. اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا. مطہراتن وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. یہاں پہ مد واو جو ہے وہ مدہ ہے، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. مد عارض وقفی کرنا چاہیں، مد عارض وقفی کی صورت میں یہاں پہ 2.5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. دو میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.